اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں. تعوذ میں ہم عام طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیتے ہیں بس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بھی پڑھا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے کہ وہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے، یا مجھ پہ تکبر پہ آمادہ کرے، یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے کر آئے. ایک معنی یہ کیا گیا ہے، یعنی شیطان کے کام کیا ہے کہ وہ انسان کو خبتی بنا دیتا ہے، ہوش آواز بلا دیتا ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود کرتا ہے، یا انسان کے اندر ہوا بھر دیتا ہے کہ تم بڑی چیز ہو، نفخ یا یعنی ایسے کلام کی طرف راغب کرتا ہے جس سے پھر انسان اللہ کا ذکر بھول جائے. اور اسی طرح وہ بندے کے اوپر جو وسوسے ڈالتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا. اور نماز میں سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اپنے وسوسے ڈالنے کے لیے، تو اس لیے آغاز میں ہی تعوذ پڑھ لینا چاہیے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرتے تھے. ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں جس کا معنی سب کو آتا ہے، اور پھر آپ کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی سورت پڑھتے ہیں، چاہے سورۃ اخلاص ہو یا معوذتین ہو. چند نمازوں میں صورتیں مخصوص ہیں، باقی تو اوپن چوائس ہے، آپ جو بھی پڑھیں. اور چند نمازوں میں وہ کون سی صورتیں ہیں، جیسے صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جمعے کی صبح فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے. تو بہرحال ان چیزوں